میں گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر کچھ دیر بیٹھی ہی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے چلاتے ہوئے کہا، ارے او تانیہ، جا جلدی سے چھت پر سے کپڑے اتار کر لے آ، رات کو بارش شروع ہو گئی تو سارے دھلے ہوئے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ میں تھکاوٹ سے چور ہو گئی تھی۔ آج سارا دن میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ٹک کر بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ اب جب رات ہوتے ہی میں کمرے میں سونے کے لیے جانے لگی تو انہوں نے ایک دوسرا کام میرے سر پر ڈال دیا تھا، جس کو لاکھ مجبوری کے باوجود میں منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میں ان کو منع کرتی تو شامت میری ہی آنی تھی۔ میں جی اماں کہہ کر اوپر چھت پر آ گئی۔ مجھے شام کے بعد اوپر چھت پر آنا کبھی پسند نہیں تھا، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ سارے کام اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر لیا کرتی تھی، تاکہ اماں مجھے کسی کام کے لیے بھی شام کو چھت پر نہ بھیجیں۔ مگر آج کاموں نے اس قدر الجھا ڈالا تھا کہ چھت پر سے سوکھے کپڑے اتارنے کی مجھے فرصت ہی نہ ملی۔ اب جب میں چھت پر آئی تو ہر طرف گہرا اندھیرا دیکھ کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ آج چاند کی ذرا بھی روشنی نہیں تھی، اسی لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے اتار کر قریب چھپر کے نیچے رکھ دیے۔ ایک دم سے میرے ذہن میں اپنے پھٹے پرانے جوتوں کا خیال آیا، جو کہ آج بالکل ہی پھٹ چکے تھے۔ اب میں ان کو بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہیں چھت پر موجود اسٹور روم میں چلی جاؤں۔ اب یہاں آئی ہوں تو ان کو سی لوں۔ کل کام پر جاتے ہوئے اگر میں نے اماں سے نئے جوتوں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے تو مجھے ہزار باتیں سنانی تھیں۔ جب بھی میں ان سے نئے جوتے لینے کی درخواست کرتی تو وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگ جاتی تھی کہ میرے پاس اتنے فالتو کے پیسے نہیں ہیں جو تیری فرمائشوں پر لٹاتی رہوں۔ میں ان سے کتنی مرتبہ بولتی کہ اماں، میں تو بس اس لیے نئے جوتوں کا بولتی ہوں کیونکہ یہ میں پچھلے 5 سالوں سے استعمال کر چکی ہوں۔ اب تو ان کو سینے کے بعد بھی یہ جلد ہی پھٹ جاتے ہیں۔ ان پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ کام پر جاتے ہوئے میرے پیر بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں، مگر وہ کہتی کہ یہ سب تیرے ڈرامے ہیں، چپ چاپ انہی جوتوں پر گزارا کر۔ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو میں ہر روز تیرے نخرے پوری کرتی رہوں۔ تیرا باپ تو جیسے میرے لیے جائیدادیں چھوڑ کر گیا ہوا ہے نا، جو تو میرے سے فرمائشیں کرتی رہتی ہے۔ میں پھر وہی سب باتیں سوچ کر اسٹور روم میں گئی اور اپنے پیروں میں پہنی ٹوٹی ہوئی چپل سینے لگی۔ حالانکہ نیند کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ صبح فجر کے وقت سے میں جاگی ہوئی تھی، جبکہ اب رات کے 12 بجنے کو آئے تھے۔ یہاں پر اندھیرا تھا، اس لیے میں نے ایک کنارے پر پڑا چراغ جلا لیا تھا۔ یہ اسٹور روم زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ میں تو یہاں کبھی آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہاں گھر کا سارا پرانا ردی سامان پڑا تھا۔ میں نیچے اس لیے بھی نہیں گئی کیونکہ اماں نے مجھے دیکھتے پھر کسی دوسرے کام میں لگا دینا تھا۔ مجھے اس اسٹور روم میں آتے ہی عجیب سا احساس ہوا۔ یہ جگہ سالوں سے بند ہی پڑی ہوئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر ادھر ذرا بھی دھول مٹی نہیں تھی۔ ہر چیز ایک دم صاف ستھری پڑی تھی۔ میں نے چراغ جلا کر جوتے سینے شروع کیے، مگر ہاتھوں میں شدید درد ہو رہا تھا، کیونکہ آج اماں نے پورے گھر کے کپڑے ہاتھوں پر دھونے کو دیے تھے اور اوپر سے پوچھا بھی ہر جگہ لگوایا تھا۔ مگر ابھی میں نے جوتوں کی سلائی شروع کی ہی تھی تو ایسا لگا جیسے میرے سامنے دیوار پر کسی کا سایہ نظر آیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر سے کام میں لگ گئی۔ مگر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے قریب کسی کا سایہ پھر دکھائی دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرے ماتھے پر خوف کے مارے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، کیونکہ کسی کی موجودگی مجھے اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ہے یہاں پر؟ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید گھر میں کوئی چور یا ڈاکو گھس آیا تھا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا تو میں ڈرتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ پہلے ہی تھکاوٹ اور نیند نے میری حالت خراب کر رکھی تھی، اور اب اس پراسرار سائے نے تو میری سانس سکھا کر رکھتی تھی۔ مگر جب میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں خوف کے مارے تیزی دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں اماں کو بھی چلاتے ہوئے بلا رہی تھی، مگر کسی تک میری آواز نہیں جا رہی تھی، جو کہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی، کیونکہ چھت کی سیڑھیوں کے قریب ہی اماں کا کمرہ تھا۔ اگر اوپر چھت پر کوئی شور ہوتا تھا تو ان کو فوراً سمجھ آ جاتی تھی، مگر میرے لاکھ چلانے کے باوجود کوئی میری مدد کو نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنا خوف دور کرنے کے لیے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ اسٹور کافی عرصے سے بند تھا، اسی لیے اس کا دروازہ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے نہیں کھل رہا تھا۔ میں ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے سرد ہوا کا جھونکا آیا، جس کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا تھا، اور مجھے اپنے قریب ہی کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ڈر کے مارے میں اپنا سانس تک روک گئی تھی،
کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا میں اب گھپ اندھیرے کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ آخر بتا کیوں نہیں دیتے؟ میرے سوال کرنے پر مجھے اپنے کان کے قریب ایک گہری سرگوشی سنائی دی، جس کو سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پراسرار شخص نے مجھے کہا، گھبراؤ مت تانیہ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ پھر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس شخص نے میرے اوپر ہلکی آواز میں کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں لاکھ کوشش کرنے لگی کہ میری آنکھیں بند نہ ہوں، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ میں ایک انجان شخص کے ساتھ اس اسٹور روم میں بند تھی۔ اگر یہ بات میری سوتیلی ماں یا گھر میں کسی کو بھی پتہ لگ جاتی تو میرا جینا حرام ہو جاتا۔ میری سوتیلی ماں کو تو مجھے بے عزت کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ وہ تو اکثر بغیر کسی غلطی کے ہی مجھے بھون کر رکھ دیتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہا، مگر پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے میرے اوپر قبضہ کر لیا ہو، اور میں دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو خود کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین کھسک گئی۔ یہ آخر میں اپنے کمرے میں کیسے آئی؟ مجھے رات کا سارا واقعہ یاد تھا۔ میں تو اوپر اسٹور روم میں بند تھی، پھر کون مجھے لے کر آیا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ میں نے ایک پل کو سوچا کہ کیا وہ سب میرا خواب تھا یا پھر حقیقت، مگر جو ہی میری نظر اپنے کمرے میں بستر کے پاس اپنے جوتوں پر پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے وہ سالوں پرانے چپل جو کل تک پھٹے ہوئے تھے آج بالکل نئی حالت میں پڑے تھے۔ وہ ایسے چمک رہے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی میں نے ان کو ہاتھ تک لگایا ہو۔ یہ سب بھلا کیسے ممکن تھا؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ سب جو رات کو ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ کوئی خوفناک حقیقت تھی۔ میں نے تو رات کو یہ چپل سیے بھی نہیں تھے، پھر کیسے یہ اتنی نئی حالت میں آ گئے تھے؟ اس گھر میں تو کوئی میرا ہمدرد بھی نہیں تھا جو یہ سب کر سکتا۔ مجھے تو یہ کسی انسان کا کام ہی نہیں لگتا تھا، یہ کسی پراسرار مخلوق کی حرکت لگ رہی تھی۔ میں اسی کشمکش میں بیٹھی تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کی آواز پر مجبوراً وہی نئے چپل پہن کر باہر بھاگی۔ نہ جانے میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میری زندگی پہلے ہی دکھوں سے بھری ہوئی تھی، اب ایسے خوفناک واقعات نے تو میرا سانس تک سکھا کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام تانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک معمولی حیثیت کے گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کھیتوں میں مزدور تھے، روزانہ کام پر جاتے اور جتنی دہاڑی ملتی اسی سے ہمارے گھر کا چولہا چل رہا تھا۔ میری پیدائش پر ابا کچھ خاص خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کو اپنے لیے بیٹا چاہیے تھا تاکہ وہ ان کا بڑھاپے میں سہارا بنے۔ ساری زندگی محنت مزدوری والا کام کر کر کے وہ اس قدر تھک چکے تھے کہ اب مزید ان سے یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اس پر جب میرے پیدا ہونے کا ان کو علم ہوا تو اماں کے ساتھ ان کا رویہ مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اماں کو پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت ان کو تانے دیتے کہ تیری وجہ سے میرے اوپر خرچوں کا اضافہ ہو گیا ہے، اب مزید ایک بیٹی کا بوجھ بھی تو نے میرے سر پر ڈال دیا ہے۔ اماں ابا کی ایسی باتیں سن کر ہر وقت روتی رہتی تھی۔ وہ گھر کے خرچوں میں ابا کا ساتھ دینے کے لیے مختلف گھروں میں صاف ستھرائی کا کام بھی کرتی تھی، مگر اس مہنگائی کے دور میں گزارا ناممکن ہو گیا تھا۔ ابا کا بے رخی سے بھرا رویہ اماں کو اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر جب میں 6 سال کی ہوئی تو ایک رات اماں ہمیشہ کے لیے مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر اپنے ابدی سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ ابا تو پہلے ہی میری طرف دیکھتے تک نہ تھے۔ میری زندگی میں بس ایک اماں ہی تھی، وہ بھی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میری عمر ابھی بہت کم تھی، اسی لیے خاندان والوں کے زور ڈالنے پر ابا نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ سب ابا کو یہی کہتے تھے کہ تو اپنی بچی کو اکیلے نہیں سنبھال سکے گا۔ ابا تو مزید کسی جھنجھٹ کو پالنے کے حق میں نہیں تھے، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ مجھے اکیلے نہیں پال سکتے تھے۔ وہ تو اماں کی زندگی میں بھی میری طرف دیکھتے نہیں تھے، نہ ہی میرے سلام کا جواب دیتے، تو پھر اب کیسے مجھے پالتے؟ پھر جب ابا نے دوسری عورت سے شادی کر لی تو وہ شروع میں تو میرے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتی تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ مجھے اماں مل گئیں، مگر میری یہ خوشی کچھ دن تک ہی قائم رہی، کیونکہ میری سوتیلی ماں کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جیتی یا مرتی ان کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے ابا کی غیر موجودگی میں مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جوں وقت گزرتا گیا تو وہ مجھے بات بات پر مارنے بھی لگی تھی۔ ابا تو گھر میں ہوتے ہی نہیں تھے، وہ کھیتوں میں ہی سارا وقت گزارتے تھے۔ پھر اسی طرح کچھ عرصے بعد ایک روز کچھ لوگ ابا کو ایمبولینس میں گھر لائے۔
ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ابا کو کھیتوں میں کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ ہمارے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ابا نے بھلے مجھے کبھی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا، مگر ان کے ہوتے ہوئے کم از کم مجھے ایک سکون بھرا احساس رہتا تھا۔ ان کی دہاڑی سے ہی ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ اب ان کے جانے سے تو ہمارے گھر میں فاقے آ گئے تھے۔ ہمارے حالات اتنے بدتر ہو گئے تھے کہ اماں مجھے 3 دن تک بھوکا رکھتی۔ جتنا راشن گھر میں پڑا تھا اس سے میری سوتیلی ماں اپنا اور اپنے 2 بچوں سارا اور بلال کا پیٹ بھرتی تھی۔ وہ دونوں کہنے کو تو میرے بہن بھائی تھے، مگر میری سوتیلی ماں نے ان کے ذہن میں میرے خلاف اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ دونوں ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ پھر اماں نے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لوگوں کے گھروں میں صفائی پر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کو منع کرتی تھی کہ اماں میرے ہاتھ پیروں میں کام سے درد ہوتا ہے، مگر ان کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کو تو بس پیسے سے غرض تھا جو کہ ان کو میرے کام کرنے سے مل رہا تھا۔ بدلے میں وہ مجھے روزانہ سوکھی روٹی دے دیا کرتی تھی۔ میں اسی پر صبر شکر کر لیا کرتی، کیونکہ اس طرح میرے سر پر رہنے کے لیے چھت تو تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی تھی۔ میں اماں سے پچھلے کئی عرصے سے نئے جوتے لینے کے لیے منتیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ اب بالکل پھٹ چکے تھے۔ ان کو اب میں سی بھی لیتی تو ہر دوسرے دن وہ پھر سے ٹوٹ جاتے۔ میرے پیر ان کی وجہ سے بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے چلنے میں مجھے بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک رات میں اپنی سوتیلی ماں کے کہنے پر اوپر چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی کہ وہاں کچھ سوچ کر چھت پر موجود سٹور روم میں اپنے پھٹے چپل سینے بیٹھ گئی۔ مگر اس سالوں سے بند سٹور روم میں جاتے ہی میرے ساتھ انتہائی عجیب اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ اب مجھے کسی اندیکھی مخلوق کی موجودگی اپنے قریب محسوس ہوئی تھی، اور پھر جب میں نے ایک بھاری مردانہ آواز سنی جس نے میرا نام لے کر مجھے کہا کہ گھبراؤ مت تانیہ، تو میرے اوپر تو مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ وہ کون تھا اور میرا نام کیسے جانتا تھا۔ میں نے یہ آواز اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم کون ہو اور یہاں میرے گھر میں اس اسٹور روم میں کیسے آئے، مگر اس نے تو میرے اوپر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اس کے اپنے اوپر کچھ پھونکتے ہی نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی، اور اگلے دن جب جاگی تو خود کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ نہ جانے وہ کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے میرے چپل بھی جادوئی طور پر ٹھیک کر دیے تھے۔ میرے اندر خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد میں اپنی سوتیلی ماں کے بلانے پر باہر نکلی تو انہوں نے غصے سے مجھے دیکھ کر کہا، کیا آج سارا دن تو نے سوتے رہنا ہے؟ گھر کا سارا کام کیا تیری ماں آ کر کرے گی؟ بول۔ میں نے ان سے کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، میری رات آنکھ دیر سے لگی تھی۔ پھر میں جلدی سے ان لوگوں کے لیے ناشتہ بنا کر کام کے لیے نکل گئی۔ میں ہمارے گاؤں سے کچھ دور ہی 1-2 گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ وہاں پر جاتے ہوئے مجھے کبھی ڈر کا احساس نہیں ہوا تھا، حالانکہ یہ علاقہ قدرے سنسان تھا، لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ مگر آج اس راستے سے گزرتے ہوئے مجھے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں کئی بار مڑ کر دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، کیونکہ کوئی تو تھا جس کے چلنے کی آہٹ میرے قریب تھی۔ آخر کار جب راستہ ختم ہوا تو میں کام کرنے لگ گئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہی تھی کہ میں نے کسی درمیانی عمر کی عورت کو دیکھا جو کہ زخمی حالت میں ایک سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا لباس بالکل مناسب تھا، جس کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کافی کھاتے پیتے گھرانے کی تھی، مگر اس وقت اس عورت کے چہرے پر کافی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ میں ویسے تو گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں ذرا سا دیر سے آنے پر بہت جانچ پڑتال کرتی تھی۔ اگر میں تھوڑی سی بھی دیر سے گھر جاتی تو وہ میرے اوپر شک کرنا شروع کر دیتی تھی، مگر میں شروع سے ہی نرم دل فطرت کی مالک ہوں۔ جہاں بھی کسی کو مصیبت میں دیکھ لوں تو فوراً سے اس کی مدد کو پہنچ جاتی ہوں۔ اب بھی اس عورت کے پاس جا کر میں کچھ دیر ہچکچائی، کیونکہ اس عورت کے حلیے سے مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ وہ سیاہ قیمتی لباس میں تھی، اس کے کالے بال پیچھے پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت سے ڈرتے ہوئے پوچھا، آنٹی آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو وہ عورت ایک دم سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا اور دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، میں کسی کام سے نکلی تھی، مگر راستے میں کسی چور نے میرا پرس چرا لیا۔ جب میں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ اب میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے گھر تک چل کر بھی نہیں جا سکتی۔ میں نے اس عورت کے پیر کی طرف دیکھا جو کہ زخمی تو نہیں تھا،
مگر اس عورت کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ مجھے بے ساختہ اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اس عورت سے کہا، آنٹی آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کے گھر لے چلتی ہوں۔ یہاں تو اب اس وقت کوئی نہیں گزرتا، آپ کب تک ایسے ہی بیٹھی رہیں گی؟ اس عورت نے میری بات سن کر اسبات میں سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے چلو۔ پھر وہ مجھے کافی سنسان سے علاقے میں لے گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے، تو اس نے تھوڑا دور کچھ اندھیرے میں موجود گھر کی جانب اشارہ کیا، جو کہ باہر سے ہی دیکھنے میں کوئی شاندار بنگلہ لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا گھر نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کو اس گھر کے اندر جا کر صوفے پر بٹھا دیا اور کہا کہ اب میں چلتی ہوں، کیونکہ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے تو مجھے خوب بے عزت کرنا تھا۔ اس عورت نے مجھے تھوڑی دیر بعد کہا، تم کون ہو لڑکی، اور اس راستے سے اس وقت کیوں گزر رہی تھی؟ میں کہنے لگی کہ میں تانیہ ہوں، ادھر پاس میں کچھ گھروں میں کام کرتی ہوں۔ اس عورت نے کچھ دیر میری بات سنی اور کہا کہ اگر تم میرے پاس کام کرنے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہیں ان سے زیادہ دہاڑی دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ پھر وہاں سے نکل کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ اب اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ میرا ادھر اس عورت کے گھر کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ پھر جب میں گھر پہنچی تو میری سوتیلی ماں گھر کے داخلی دروازے پر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے پیچھے گردن سے میرے بال دبوچے اور چلائیں، گھٹیا لڑکی کہاں تھی تو، بول، آدھی رات تک اپنے کس عاشق کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ وہ مجھے تھپڑ مارتی جا رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ نہیں اماں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کبھی ایسی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر وہ میری کسی بات کو نہیں سن رہی تھی۔ آخر کار مجھے ان کو اس عورت کے بارے میں بتانا پڑا جس کی مدد میں نے کام سے واپسی پر کی تھی، اور اس کی آفر کا بھی بتا دیا تھا جو اس نے مجھے اپنے گھر ملازمت کرنے کی دی تھی۔ زیادہ پیسوں کا سنتے ہی میری سوتیلی ماں کے منہ سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، اگر وہ عورت تجھے زیادہ دہاڑی دیتی ہے تو تجھے کل سے اسی کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے ان کو گھبراتے ہوئے کہا، اماں وہ بنگلہ ہمارے گاؤں سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں ہے، مجھے وہ عورت اور وہ علاقہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، وہاں کوئی انسان نہیں جاتا ہے، ہمارے گاؤں کے لوگ تو کبھی اس جگہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر کسی کا ماننا ہے کہ ادھر پراسرار سائے آباد ہیں۔ لیکن میری سوتیلی ماں کے اوپر تو پیسے کا ایسا بھوت سوار تھا کہ اس نے کہا کہ یہ سب لوگوں کی بنائی گئی من گھڑت باتیں ہیں، یہ بھوت اور سائے کچھ نہیں ہوتا، انسان کو اپنا گھر چلانے کے لیے تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ اپنی سوتیلی ماں کے منہ سے ایسی بے حسی بھری بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں ان کی بات سے اگر انکار کرتی تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ مجبوراً اگلے دن میں سب کے لیے ناشتہ بنا کر اس سنسان علاقے میں پھر سے آ گئی تھی۔ وہاں پر دن کے وقت بھی عجیب سا ماحول چھایا ہوا تھا۔ اس بنگلے کے دروازے پر میں نے دستک دی تو کچھ دیر بعد دروازہ اسی عورت نے کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور پھر کہنے لگی، مجھے پتا تھا تم آج یہاں آ رہی ہو، چلو اندر، میں تمہیں سارا کام سمجھا دوں۔ میں حیران ہوئی کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ادھر آ رہی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، میں تمہاری لالچی سوتیلی ماں کی فطرت کو اچھے سے سمجھ گئی تھی، اسی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے نا؟ یہ سب سن کر میں نے حیران ہوتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ آپ میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میرے ساتھ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے آئی ہے، جبکہ میں یہاں کی مالکن ہوں، تو اب تجھے چپ چاپ میرا حکم ماننا ہوگا، چل جلدی سے صفائی کے کام پر لگ جا۔ میں اس عورت کی سخت آواز سن کر لرز گئی تھی، پھر جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کام پر لگ گئی۔ مجھے یہ عورت کافی عجیب لگ رہی تھی، مگر میں اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے یہاں کام کرنے پر مجبور تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کسی بھی حال میں یہ کام ہاتھ سے جانے نہیں دینا تھا۔ وہ عورت اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ میں جھاڑو لیتی پورے صحن میں لگانے لگی۔ مجھے حیرت اس بات پر بھی ہو رہی تھی کہ کیا اتنے بڑے بنگلے میں یہ عورت اکیلی رہتی تھی؟ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا کیا؟ آخر یہ عورت کون سا کام کرتی تھی جو اتنے بڑے بنگلے کی مالک تھی، اور یہاں اس گھر میں اتنی قیمتی چیزیں پڑی تھیں؟ پھر صحن میں صاف صفائی کرنے کے بعد میں کمروں کی صفائی کرنے لگی تھی، مگر ایک آخری والے کونے کے کمرے کے اندر میں جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے مجھے اس عورت کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، اے لڑکی، کیا کر رہی ہے تو؟ میں ڈرتے ہوئے پیچھے مڑی تو وہ عورت اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔
میں نے گھبراتے ہوئے اس عورت سے کہا، مالکن میں تو بس یہ کمرہ صاف کرنے جا رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی، خبردار، اس کمرے کے قریب بھی تو نے نہیں جانا، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ میں اس عورت کی بات سن کر راضی تو ہو گئی تھی، لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ عورت میرے اس کمرے کے قریب جانے پر ہی اتنا طیش میں آ گئی تھی۔ ضرور کوئی تو ایسا راز تھا جو وہ میرے سے چھپا رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی معلوم ہو۔ میں پھر سر جھٹک کر کاموں میں لگ گئی تھی۔ مالکن نے مجھے کچھ کپڑے دھونے کا بھی بولا تھا۔ میں چھت پر سارے میلے کپڑے لیتی گئی اور دھونے میں مصروف ہو گئی۔ اس چھت سے باہر کی ساری سڑک دکھائی دیتی تھی۔ اس بنگلے کے پیچھے ایک گھنا جنگل بھی تھا۔ کپڑے دھوتے وقت مجھے مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اچانک سے میری نظر سڑک پہ دکھائی دیتے کسی سائے پر پڑی، مگر میرے دیکھتے ہی وہ سایہ ان گھنے جنگلات میں جا کر غائب ہو گیا۔ میں خود سے کہنے لگی کہ کیا واقعی وہاں کوئی کھڑا تھا یا پھر وہ سب میرا وہم تھا؟ میرے ذہن میں اپنے گھر کے سٹور روم میں پیش آنے والا پراسرار واقعہ لہرایا، جب وہاں پر ایک انجان شخص نے میرا نام لیا تھا۔ کہیں یہ وہی تو نہیں تھا؟ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور جلدی سے کپڑے تار پر ڈال کر نیچے آ گئی۔ اب بس مالکن کے لیے کھانا بنا کر مجھے اپنے گھر جانا تھا، کیونکہ ویسے بھی پورا دن گزر چکا تھا۔ مالکن صبح سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی، نہ جانے وہ پورا دن کیا کرتی رہی تھی۔ ایک انسان کیسے سارا دن بند کمرے میں گزار سکتا تھا؟ پھر جب کھانا بنا کر میں فارغ ہوئی تو مالکن کے کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ ان سے اپنی دہاڑی لے کر گھر جاؤں، مگر اچانک سے مجھے کچھ عجیب سی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی دروازے کو بجا رہا ہو۔ میں آس پاس دیکھنے لگی کہ آخر کون تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ اس بنگلے میں مالکن اکیلی ہی رہتی تھی، مگر اس کھٹکھٹانے کی آہٹ سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ضرور کوئی تو تھا۔ میں نے سوچا کہ اس آواز کا تعاقب کروں، مگر پھر مالکن کو اپنے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر خاموش ہو گئی اور جلدی سے اپنی دہاڑی لیتی گھر روانہ ہو گئی تھی۔ ان کے بنگلے سے نکلی تو جنگلات کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے سامنے ایک آدمی آیا۔ میں اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکی تھی، بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا کافی اونچے لمبے قد کا مالک تھا۔ اس نے مجھے کہا، تمہیں اس بنگلے میں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جگہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں نے اس انجان آدمی سے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھے یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس بنگلے کے بارے میں کچھ ایسا جانتے ہیں جو خطرناک ہو؟ اس آدمی نے کہا، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، بس اتنا کہوں گا کہ یہاں رہنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہ عورت جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے اس آدمی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ابھی اس سے پوچھتی کہ آپ آخر مجھے صاف لفظوں میں سب بتاتے کیوں نہیں، مگر وہ وہاں سے جنگلوں میں چلا گیا۔ میں اس آدمی کا پیچھا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پہلے ہی رات ہو چکی تھی، اوپر سے یہ جنگلات بہت ہی ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے جنگلوں کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ یہاں پر اکثر پراسرار مخلوق آباد ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ادھر ایک بار چلا جائے تو وہ اتنی آسانی سے کبھی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ کچھ لوگ تو یہ تک کہہ چکے تھے کہ انہوں نے اکثر راتوں کو یہاں سے دل دہلا دینے والی آوازیں بھی سنی تھی، جیسے یہاں بہت بھیانک مخلوق آباد ہو، مگر کوئی انسان آج تک اس پوشیدہ راز کو نہیں جان پایا تھا کہ آخر کیا تھا ان جنگلوں میں۔ اور اب تو اس شخص کی باتوں نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ میں وہاں سے فوراً گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے جب دہاڑی اپنی سوتیلی ماں کو دیتے ہوئے کہا کہ اماں، آج مجھے راستے میں ایک آدمی ملا تھا، اس نے بھی مجھے منع کیا ہے کہ اس گھر میں کام نہ کروں، ورنہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مگر میری بات سن کر اماں بھڑک اٹھی تھی۔ نیچ لڑکی، اب تو کام سے جان چھڑوانے کے لیے میرے سے جھوٹ بولنے لگی ہے، میرے سامنے ناٹک کرنے لگی ہے۔ سب جانتی ہوں میں، یہ سب تو میرے سامنے ناٹک کر رہی ہے تاکہ تجھے مزدوری نہ کرنی پڑے۔ ارے یہ کام نہیں کرے گی تو کیا ہم سب بھوکے مریں گے؟ بول، میں بتا رہی ہوں تجھے، اگر تو نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش بھی کی تو میں تیرا وہ حال کروں گی کہ تو کانپ جائے گی، سمجھی؟ اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو تجھے ہر صورت کام کرنا پڑے گا، ورنہ دھکے دے کر نکال باہر کروں گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھکاوٹ اور نیند سے میرا برا حال تھا، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ لیکن ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا ہو۔
میں پہلے تو گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا وہم سمجھی تھی، لیکن جب مسلسل ہوتی دستک سنی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر کسی کو موجود نہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں نے جلدی سے اپنی سوتیلی ماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ میرے سوتیلے بہن بھائی سارا اور بلال بھی سو رہے تھے۔ پھر آخر ہمارے گھر میں کون تھا ہمارے علاوہ جس نے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا اور اب میرے باہر آتے ہی غائب ہو گیا تھا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ سب میرا خواب تو نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس آدمی کی باتوں کو اس قدر اپنے سر پر سوار کر لیا تھا کہ مجھے اب ایسے ڈراؤنے خواب بھی آنے لگے تھے۔ میں سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آنے ہی لگی تھی کہ میری نظر چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر گئی۔ وہاں کا دروازہ کھلا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ دروازہ کس نے کھولا؟ میں تو سونے سے پہلے اچھی طرح سب کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کرتی ہوں، کہیں اوپر سے تو کوئی نہیں آیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ میں اوپر سیڑھیوں کی طرف گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر کون آیا تھا۔ چھت پر پہنچی تو اسی سٹور روم کے پاس کوئی ہیولا کھڑا دیکھ کر میرا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا۔ وہ اونچا لمبا آدمی تھا مگر اس کی میری طرف پشت تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ میری بات کے جواب میں وہ ہیولا خاموش رہا اور بجلی کی سی تیزی سے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے پڑوس والے گھر کی چھت پر چھلانگ مار کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ سب واقعات مجھے بہت ہی خوفزدہ کر چکے تھے۔ میں آخر کس کو بتاتی، کس سے اپنے دل کی بات شیئر کرتی؟ کوئی نہیں تھا میری مدد کرنے والا۔ اگر میں اپنی سوتیلی ماں کو کہتی تو انہوں نے مجھے جھوٹا کہہ کر بات کو ختم کر دینا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی بچپن سے لے کر آج تک کوئی سہیلی تک نہیں بنانے دی تھی جس کے ساتھ میں اپنے دکھ درد بانٹ سکتی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے کاموں میں مصروف رکھتی تاکہ مجھے ایک لمحے کا بھی وقت فارغ نہ ملے۔ میں پھر اللہ کا نام لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ وہی میرا محافظ ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ آج کام پر اس مالکن کے بنگلے میں پہنچی تو مجھے وہ کافی غصے میں لگی۔ چلانے لگی، لڑکی یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ تجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کام چور لوگوں سے نفرت ہے، پھر کیوں اتنا دیر سے آئی؟ بول۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو صبح کے 8 بجے تھے۔ میں تو فجر کی اذان پڑھ کر ناشتہ بناتے ہی نکل پڑی تھی۔ میں نے مالکن سے گھبراتے ہوئے کہا، مالکن میں تو صبح سویرے نکل گئی تھی، یہاں آنے تک کا راستہ کافی لمبا ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں سارے کام وقت پر مکمل کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ سختی سے بولی، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، چپ چاپ کام پر لگ جا۔ آج کھانے میں بہت ساری چیزیں بنانی ہوں گی تجھے، میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کام پر لگ گئی۔ مالکن اس کے بعد کمرے میں بند ہو گئی۔ کام کرتے ہوئے مجھے پھر سے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو سامنے اسی بند کمرے کی طرف نظر پڑی۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو مالکن کمرے سے پورا دن نہیں نکلنے والی، آج جا کر ذرا پتہ لگاتی ہوں کہ آخر کون ہے اس کمرے میں۔ میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کمرے کے دروازے تک گئی تو اچانک سے مجھے اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کوئی نسوانی آواز تھی اور آہستہ آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے نکالو یہاں سے، مجھے بچا لو، مجھے نہیں رہنا اس قید میں۔ میں اس نسوانی آواز کی پکار سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کا مطلب واقعی اس کمرے میں اس مالکن نے کسی عورت کو قید کر رکھا تھا۔ اس کی کمزور آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ عورت سالوں سے وہاں قید تھی اور اب اس کے اندر اتنی بھی ہمت باقی نہیں تھی کہ چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکار سکتی۔ میں ابھی اس کمرے میں جاتی کہ مالکن کو اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر پھرتی سے صفائی کرنا شروع کر دی۔ اس دفعہ میں ان کو بھنک بھی نہیں لگنے دے سکتی تھی، ورنہ وہ مجھے کام سے نکال دیتی، جبکہ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اندر کمرے میں قید اس عورت کو آزاد کر کے ہی رہوں گی۔ مالکن نے مجھے راہداری میں پوچھا لگاتے دیکھا تو غصے سے بولنے لگی، جلدی جلدی ہاتھ چلا لڑکی، ابھی تو نے کھانا بھی پکانا ہے۔ میں ان کے کہنے پر وہاں کا کام مکمل کرتی کچن میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے 2 دیگیں چاول کی پکانے کو بولا تھا، جبکہ ان کے مہمان تو بس 2 لوگ ہی تھے۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو بس پیچھے سے ہی دیکھا تھا جنہوں نے سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آخر 3 لوگ اتنا سارا کھانا کھائیں گے کیا یہ انسان بھی تھے یا کوئی پراسرار مخلوق؟ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے جن کے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھے۔ اگر مجھے کوئی سراغ ڈھونڈنا تھا تو ہر حالت میں مالکن پر نظر رکھنی تھی، لیکن وہ تو اپنے کمرے میں کسی کو جانے ہی نہیں دیتی تھی، پھر میں کیسے پتہ لگاؤں گی؟
میں یہ سب سوچتے ہوئے چاولوں کی 2 دیگیں پکا چکی تھی۔ اس کام میں مجھے کافی وقت لگ گیا تھا۔ مالکن نے مجھے کہا تھا کہ تو آج تھوڑی دیر سے گھر جانا، یہ سارے گندے برتن تو نے دھو کر ہی گھر کے لیے نکلنا ہوگا۔ مجھے یہ سن کر کافی ڈر لگا، کیونکہ یہ علاقہ رات کے وقت بہت ہی ویران ہو جاتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دینی تھی۔ وہ جتنا بھی مجھے کام کے لیے بھیج دیتی، لیکن ان کا سختی سے حکم ہوتا تھا کہ میں نے رات سے پہلے گھر آنا ہوگا۔ ان کو محلے میں اپنی عزت کی بہت پرواہ تھی۔ اگر میرے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو لوگ ان کو 1000 باتیں سناتے کہ وہ سوتیلی ماں تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی سارا کے اچھے مستقبل کے لیے لوگوں کے سامنے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہوا تھا، تاکہ علاقے میں ان کو سب سے اچھا سمجھا جائے۔ مجھے ان کے ایسے دوغلے رویے سے نفرت تھی، مگر میری مجبوری تھی کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہر طرف سے جیسے پھنس گئی تھی۔ یہاں مالکن کو انکار کرتی تو اماں گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میں وہاں سے باہر آ کر بنگلے کے چمن میں بیٹھ گئی تھی کہ اچانک سے میری نظر باہر سے دکھائی دیتی ایک کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی۔ وہاں پر روشنی تھی۔ یہ ضرور مالکن کا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں سے اندر جھانک کر دیکھوں۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کھڑکی کے کونے سے اندر جھانکا۔ وہاں پر وہ تینوں زمین پر بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو وہ سارا کھانا ختم تھا۔ یہ کافی حیرت انگیز بات تھی کہ اتنی جلدی وہ کیسے یہ سب ختم کر سکتے تھے۔ پھر میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو مالکن ان دونوں آدمیوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اب اس عورت کا کام تمام کرنا ہی ہوگا۔ میں مزید ایک دن بھی اس کو اپنے بنگلے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کو دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اس کے ایسا کہتے ہی ان 2 آدمیوں میں سے ایک بولا، مالکن، آپ کو اماوس کی رات تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس عورت کو نقصان پہنچایا تو اس کا بیٹا آپ کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دے گا۔ وہ تو اسی طاق میں ہے کہ کب آپ اس کی ماں کو اس بنگلے سے نکال کر جنگل میں لے کر جائیں گی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر اب مجھے بس جلد از جلد وہ ساری طاقتیں چاہیے جن کو حاصل کرنے کے لیے میں اتنے سالوں سے محنت کر رہی ہوں۔ میں نے اس گھر کے گرد جو جادوئی حصار بنایا ہے، اسی وجہ سے اس عورت کا بیٹا اب اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ وہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ مجھے اس عورت کو اس جنگل میں لے جا کر ہی ختم کرنا ہوگا۔ اب مزید میرے سے صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ میں یہ دل دہلاتے انکشافات سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ یہ سب آخر کیا ہو رہا تھا؟ اس کا مطلب وہ آدمی جو مجھے جنگل کے پاس ملا تھا اور جس نے مجھے خبردار کیا تھا کہ یہ عورت جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی نہیں ہے، مگر میں نے اس آدمی کی بات کو اماں کی گھر سے نکال دینے والی دھمکی کی وجہ سے فراموش کر دیا تھا۔ اب یہ سب باتیں سن کر میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سب کسی کو بتانا ہوگا، ورنہ یہ مکار عورت اس کمرے میں بند عورت کو جان سے مارنے والی تھی۔ اماوس کی رات تو 2 دن بعد تھی۔ اس کا مطلب وہ گھناؤنا عمل وہ 2 دن بعد کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر کس سے مدد مانگوں۔ اچانک سے میرے ذہن میں اسی آدمی کا خیال آیا، مگر میں اس کو کہاں ڈھونڈوں؟ میں تو اس کو جانتی تک نہیں تھی اور نہ ہی پتا تھا کہ وہ کدھر رہتا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ مجھے کہیں دکھائی بھی نہیں دیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں کلک ہوا کہ وہ اس گھنے جنگل میں گم ہوا تھا، تو کہیں وہ وہیں پر تو نہیں رہتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل دن کے وقت وہاں جا کر دیکھوں گی۔ یہاں سے میں نے مہمانوں کا سارا کام نمٹا لیا تھا، جس کے بعد میں گھر کے لیے نکلی۔ مجھے سارا راستہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، مگر جب بھی میں مڑ کر دیکھتی تو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا ایک پراسرار مخلوق تھی، مگر اس کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا۔ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سایہ غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ میری حفاظت کرتا ہو۔ اگلے دن میں مالکن کے کام ختم کر کے ان سے کہنے لگی، مالکن، کیا میں کھانا بنانے کا کچھ سامان لے آؤں؟ کچن میں ساری سبزیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے مشکوک نظروں سے گھورنے لگی، پھر کہنے لگی، چلی جا، مگر جلدی واپس آ جانا، اور کوئی چالاکی کرنے کا سوچا بھی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس بات میں سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ اب میرا رخ ان گھنے جنگلات کی جانب تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ آدمی وہاں تھا بھی یا نہیں۔ مجھے تو اس جنگل کے کسی راستے کا پتہ نہیں تھا۔ اگر کسی جنگلی جانور نے مجھے دبوچ لیا تو وہ مجھے فوراً ہی نوچ کر کھا جائے گا۔ میں دھان پان سی لڑکی بھلا کیسے ان جنگلی خونخوار جانوروں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ ایک پل کو تو ذہن میں خیال آیا کہ واپس لوٹ جاؤں، مگر جب اس عورت کی بے بسی سے بھری سسکتی آواز یاد آئی تو سوچا کہ نہیں، میں ہرگز خود غرض نہیں ہو سکتی ہوں۔
مجھے اب اگر اپنی جان پر بھی کھیلنا پڑے تو ضرور اس عورت کو اس قید سے رہا کر کے رہوں گی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس جنگل میں قدم رکھا۔ وہاں پر گھنے درختوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، مگر جلد ہی مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو وہ چمگادڑوں کا جھنڈ تھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف تیزی سے بڑھیں۔ میں زوردار چیخ مارتی اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں، بس کسی طرح ان خطرناک چمگادڑوں سے اپنی جان بچانا چاہتی تھی جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے میرے پیر بری طرح زخمی ہو گئے تھے، کتنے ہی کانٹے ان میں پھنس گئے تھے، مگر اس وقت مجھے اپنے پیروں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک سے میرا پیر کسی نوکیلے پتھر میں پھنسا، جس کی وجہ سے میں منہ کے بل گرنے ہی لگی تھی کہ کسی آدمی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گرنے سے بچا لیا۔ پھر اس نے تیز آواز میں کچھ پڑھ کر ان چمگادڑوں کے اوپر پھونکا، جس کی وجہ سے وہ اسی وقت زمین پر گر کر مر گئی تھی۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سارا نظارہ دیکھے گئی۔ وہ آدمی جس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا، وہ مجھے کہنے لگا، تانیہ، تمہیں یہاں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، میرے ساتھ آؤ۔ میرے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ اس کو میرا نام کیسے پتہ چلا، مگر اس کی آواز ہو بہو اسی آواز جیسی تھی جو مجھے جنگل کے باہر آدمی ملا تھا اور میرے گھر کے اسٹور روم میں جس نے مجھ سے بات کی تھی، یعنی وہ یہی آدمی تھا۔ وہ آدمی مجھے مختلف راستوں سے گزار کر ایک جھونپڑی میں لے آیا اور پھرتی سے مجھے بٹھا کر میرے پیروں پر کوئی مرہم لگانے لگا۔ میرے پیروں کے زخم جادوئی طور پر ٹھیک ہو گئے۔ اب مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے میرے جوتے ٹھیک کیے تھے اوپر اسٹور روم میں؟ تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں جو سالوں سے یہاں اس انسانی دنیا میں رہ رہا ہوں۔ تمہارے گھر کے اس بند اسٹور روم میں میں اپنا عمل کر رہا تھا جب تم آ گئیں۔ میری ماں کو اس مکار عورت نے اپنے گھر میں قید کیا ہوا ہے۔ میں اسی لیے تمہیں روک رہا تھا کہ وہاں کام مت کرو، وہ گھٹیا عورت ہے، اس کو صرف طاقتیں اور پیسہ چاہیے۔ تو اس آدمی کی بات سن کر مجھے پہلے تو کافی ڈر لگا، مگر وہ واقعی میں اس وقت مشکل میں تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، اس گھٹیا عورت نے میری اماں کو قید کرنے کے لیے اپنے گھر کے ارد گرد جادوئی حصار بنایا ہے۔ اگر وہ حصار ختم ہو جائے تو میں وہاں سے اپنی ماں کو آزاد کروا سکتا ہوں اور اس نیچ عورت کو بھی جلا کر بھسم کر دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ بولا کہ تمہیں اس گھر میں پوری رات جاگ کر سورج جن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ عمل جب کوئی انسان اس بنگلے کے اندر کرے گا تبھی وہ جادوئی حصار ختم ہوگا اور میں یعنی ایک جن زاد وہاں داخل ہو سکوں گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک مشکل کام تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے ساری رات باہر رہنے پر مجبور کر دیا، مگر میں نے اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ زندگی ہمیشہ میرے لیے مشکل ہی رہی تھی۔ میرے اپنے ہی گھر میں مجھے ایک اجنبی کی طرح رکھا جاتا تھا، جیسے میں وہاں کی فرد نہیں بلکہ کوئی غیر ضروری بوجھ ہوں۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ ہمیشہ مجھ سے ظالمانہ رہا تھا، مگر اس رات جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے کٹھن لمحہ تھا۔ میں سخت تھکن اور بے بسی کے عالم میں گھر واپس آئی، مگر جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے میری سوتیلی ماں کی کرخت آواز آئی، چلی جا یہاں سے، ساری رات باہر گزار کر اب گھر واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے التجا کی، دروازہ پیٹنے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر مجھے کسی نہ کسی بہانے رات کو گھر سے نکال دیتی، مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ آج میں نے اپنی کسی خواہش کے لیے نہیں بلکہ ایک مجبور اور لاچار انسان کی مدد کے لیے دیر کی تھی۔ وہ شخص جو اب اپنی جان کی بازی ہارنے کے قریب تھا، جس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو میرے دل کو چیر گئی تھی۔ میں بے یارو مددگار گلی میں کھڑی تھی، سرد ہوا میرے وجود میں تیر کی طرح اتر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں، مگر میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دوبارہ اسی بنگلے میں جانے کا ارادہ کیا جہاں وہ پراسرار معاملہ چل رہا تھا، جس کی حقیقت کو جاننے کے لیے میں نے قدم بڑھایا تھا۔ رات کی تاریکی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سنسان بنگلہ جو دن کے وقت کسی عام عمارت کی طرح لگتا تھا اب پراسرار اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اندر داخل ہوئی۔ ہر چیز جیسے ساکت تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا، وہ کام جس کے لیے میں نے وہاں جانے کی حامی بھری تھی۔
مگر جیسے ہی سب ختم ہوا میں نے ایک کمرہ تلاش کیا اور خود کو وہاں چھپا لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے چپکے سے سورۃ الجن پڑھنا شروع کر دی۔ آیات میرے لبوں سے دھیرے دھیرے نکل رہی تھیں اور ہر لفظ کے ساتھ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی پوشیدہ قوت میرے گرد ہلچل مچا رہی ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے اس جگہ پر کوئی اور بھی موجود ہے، کوئی جو میری دعاؤں کو سن رہا ہے، کوئی جو میرے الفاظ کو محسوس کر رہا ہے۔ رات گزر گئی اور جیسے ہی صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی وہ آ گیا، وہ جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک عام انسان کی طرح دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، ایک عجیب چمک، ایک غیر معمولی روشنی۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کی ماں کو قید رکھا گیا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے دیکھا، اس نے چند کلمات پڑھے اور زنجیریں خود بخود کھل گئیں۔ ایک لمحے میں وہ عورت آزاد ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ ماں تھی، اور ماں کی محبت ہمیشہ بے لوث ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کی ہو یا کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرے تصور سے باہر تھا۔ جنزاد نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے جو کیا اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ میں نے مزاحمت نہیں کی، میں جانتی تھی کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہ مجھے عام انسانوں کی دنیا سے کہیں دور لے جائے گا۔ ہم ایک گھنے جنگل میں پہنچے جہاں رات کی تاریکی میں عجیب سی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے ایک دائرہ بنایا، کچھ الفاظ پڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں کچھ مخلوقات ظاہر ہوئیں۔ وہی مکار عورت اور اس کے چیلے جنہوں نے جنزاد کی ماں کو قید کیا تھا، مگر ان کی قسمت میں تباہی لکھی جا چکی تھی۔ جنزاد کے عمل کی تکمیل ہوئی اور وہ سب آگ کے شعلوں میں لپٹ کر راکھ بن گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وہ خوفناک مگر اطمینان بخش انجام جو شاید قدرت نے پہلے سے لکھ دیا تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جنزاد کی ماں میری طرف بڑھی، اس کے چہرے پر ممتا کی روشنی تھی، آنکھوں میں تشکر اور محبت کا ملا جلا احساس۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، تم نے جو کیا وہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ تم نے میرے بیٹے کی مدد کی، میری مدد کی، اور ایک بہت بڑی ناانصافی کا خاتمہ کیا۔ میں تمہیں ایک پیشکش دینا چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولی، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلو، میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو گی تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی، تمہیں کبھی کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف میری دنیا تھی جہاں صرف تکلیفیں تھیں، جہاں میری سوتیلی ماں مجھے گھر سے نکال دیتی تھی، جہاں میں نے ہمیشہ خود کو تنہا پایا تھا، اور دوسری طرف وہ دنیا تھی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ بالآخر میں نے ایک گہری سانس لی، اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے لب کھولے اور دھیرے سے کہا، ہاں